بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا۔ بہت سے تاریخ دان اور مفسرین اس حدیث سے مراد حضرت معاویہ کو لیتے ہیں، اور بہت سی مثالیں بیان کی جاتی ہیں جن سے حضرت معاویہ کو سنت رسول تبدیل کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، جس میں سب سے واضح اور سب سے بڑی مثال تو یزید کی جانشینی کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا وزیر یا مشیر نامزد نہیں کیا تھا۔ آپ کے بعد صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں خلفائے راشدین کے انتخاب کرنے کا عمل مجلس شورا کے ذریعے مکمل کیا، لیکن حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کر دیا تھا، جس کو بعض علماء اور فقہا سنت رسول کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو آگے چل کر بیان ہوں گی، جن سے اکثر ناقدین کے مطابق حضرت معاویہ ہی سنت رسول کو تبدیل کرنے والے قرار دیے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شام میں مقیم تھے۔ حضرت معاویہ نے اپنے لیے ایک نہایت عالی شان قصر یعنی محل تعمیر کروایا اور اس میں ہر طرح کی آسائش رکھی، جس کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولو العزم اور جلیل القدر صحابی تلملا اٹھے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اور پرانے ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور مشکل زندگی کا بغور مشاہدہ کیا تھا، اور اپنی زندگیوں کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آزمائش اور مشکل اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ انہوں نے بھرے دربار میں حضرت معاویہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کے نمائندے ہو کر اس طرح کی عیش و عشرت میں اور عیاشی میں ملوث ہو، تمہیں تو دیگر مسلمانوں کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے اور سادگی کو اپنانا چاہیے، لیکن تم تو عیاشی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ حضرت معاویہ کو یہ تنقید اور یہ انداز پسند نہ آیا، اور آپ نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شکایت لکھ بھیجی، جس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بلوا لیا اور انہیں مدینہ منورہ سے دور کسی گاؤں میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا تو وہ کہنے لگے کیا بات ہے، میں لوگوں کو لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے نہیں سنتا۔ میں نے کہا لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں، یعنی انہوں نے لبیک کہنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی افسوس کی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں لوگوں نے سنت رسول چھوڑ دی ہے۔ سنن نسائی۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان پر جمگٹھا لگا رکھا تھا۔ میں بھی لوگوں میں آ کر ان کے قریب بیٹھ گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، تو ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو ہم میں سے کچھ اپنا خیمہ درست کرنے لگے اور ہم میں سے کچھ تیر اندازی میں مشغول ہو گئے اور بعض اپنے چرنے والے مویشیوں کے ساتھ ٹہر گئے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے آواز دی نماز تیار ہے، آ جاؤ۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعہ یہ ہے مجھ سے پہلے ہر نبی پر لازم تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ہر اس خیر کی طرف کرے جو اس کے حق میں جانتا ہو، یعنی اپنے علم کے مطابق ہر خیر سے انہیں آگاہ کرے اور ان کو ہر اس شر سے ڈرائے جو ان کے بارے میں جانتا ہو۔ اور تمہاری اس امت کے پہلے لوگوں میں سلامتی ہے اور اس کے بعد والے لوگوں کو مصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور ایسی ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے، اور آزمائشیں آئیں گی جو ایک دوسرے کو ہلکا بنا دیں گی۔ ایک فتنہ آئے گا اور مومن کہے گا یہ تو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ تو جو اس شخص کی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے آگ سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے اس کی موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک ان سے اپنے بارے میں چاہتا ہے، اور جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور اپنے دل سے اس سے محبت کی تو جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرتا رہے، اور اگر وہ دوسرا شخص اس کے مقابلے میں آ کھڑا ہو تو دوسرے کی گردن اڑا دے۔
یہ سن کر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تیرا چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ ہڑپ کرو، یہ کہ تمہاری رضامندی اس میں باہمی تجارت کی شکل میں لین دین کی صورت میں ہو، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قتل میں ملوث نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صورت میں ان کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں تم اپنے امام کی نافرمانی کرو۔ محترم دوستو، یہ موضوع تاریخ اسلام میں بہت حساس اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان اختلافی رہا ہے، اس لیے اسے احتیاط اور توازن کے ساتھ سمجھنا اشد ضروری ہے۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے دور خلافت میں کچھ انتظامی اور سیاسی نوعیت کی تبدیلیاں ضرور ہوئیں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کیا ایک متنازعہ اور یک طرفہ دعویٰ ہے جسے تمام علماء قبول نہیں کرتے۔ بعض مورخین اور ناقدین نے چند امور پر تنقید کی ہے، مثلا خطبہ جمعہ میں بعض شخصیات کے خلاف کلمات کا شامل ہونا جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کروایا، یہ خلافت کو موروثی شکل دینے کے لیے یزید کی نامزدگی، جسے کچھ لوگ سنت خلافت راشدہ سے انحراف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض فقہی مسائل جیسے نماز کے بعض طریقوں یا اذان کے انداز میں معلولی اختلافات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی نوعیت کے تھے، نہ کہ کھلی سنت رسول کی تبدیلی۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ایک صحابی تھے اور ان کی خطاؤں کو اجتہادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیگر مکاتب فکر اس دور کی بعض پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو یک طرفہ الزام اور دعوے کی بجائے تاریخی اختلاف کے طور پر سمجھا جائے، جہاں مختلف روایات اور آراء موجود ہیں۔ تاریخی کتب میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مگر کسی ایک بات پر مکمل اتفاق نہیں ملتا۔ اکثر مورخین، جسے ابن کثیر البدایہ والنہایہ، طبری اور ابن اسیر کے مطابق آپ کی وفات 60 ہجری میں دمشق میں طبی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہوئی، جہاں کچھ روایات میں کمزوری، مرض معدہ یا عام جسمانی نکاحات کا ذکر ملتا ہے۔ بعض غیر معروف یا ضعیف روایات میں دوبیلا پھوڑا، اندرونی پھوڑا یا ناسور کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اسے بعض لوگ منافقین کے بارے میں آئی روایات سے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن مستند اور قابل اعتماد تاریخ و حدیث کی کتابوں میں یہ بات مضبوط سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی، اور بڑے اہل سنت مورخین اس کو قابل حجت نہیں مانتے۔ اس لیے محققین کے نزدیک زیادہ معتبر رائے یہی ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات ایک طبی بیماری کے باعث ہوئی، جبکہ دوبیلا پھوڑا والی بات کمزور، متنازعہ اور کاذب روایت سمجھی جاتی ہے، جس پر قطعی حکم لگانا درست نہیں۔ محترم دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔